آج کی یہ اس آستانہ فیض بار پہ آستانہ عالیہ پیران بساں شریف پہ بہت ہی ایمان افروز خوبصورت یہ کانفرنس جس کا عنوان ہے پیغام پاکستان تصوف کانفرنس، اس کا انعقاد ہمارا ایک مشائخ علماء کا ایک فورم ہے یونٹی کا اور اتحاد کا، اتحاد ملت کونسل، اس کے زیر تمام اس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں میں تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہمانان گرامی، قدر کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، اور ہم اپنے وقت پہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ میں بہت ہی محبت کے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اظہار خیال کے لیے آج کا جو ہمارا کانفرنس کا ایجنڈا ہے، اتحاد کا، پاکستان کی سالمیت کا، کشمیر پہ ہم نے بات کرنی ہے، تصوف اور طریقت کے فروغ کے لیے بات کرنی ہے، خدمت خلق کے لیے اصلاح احوال اور بہتر ہم کس طرح اپنا اخلاق بنا سکتے ہیں، طریقہ بنا سکتے ہیں۔ تو میں آج کی اس کانفرنس سے مخاطب ہونے کے لیے گزارش کروں گا۔ انتہائی قابل قدر ہمارے مہمان دینی اسکالر ہیں، محترم گرامی قدر علامہ پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب، چیئرمین ادارہ الفلاح انٹرنیشنل، وہ اس کانفرنس سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم صدر محفل حضرت پیر سید ڈاکٹر علی رضا بخاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، زیادہ طویل بات کیے بغیر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آج کی جو یہ کانفرنس ہے، اس میں جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اتحاد امت انتہائی ضروری ہے، اور امت کے تمام طبقوں کو، امت سے مراد امت اجابت ہے، مسلمان ہے، تمام طبقوں کو یہ چاہیے کہ مشترکات پر جمع ہو جائیں، اپنے اپنے مسلکی اختلافات کو یوں کہہ لیں کہ وہاں سے روح گردانی کرتے ہوئے جتنے بھی اختلافات ہیں انہیں ایک سائیڈ پر کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان مضبوط ہو سکے اور اسلام مضبوط ہو سکے۔ اور اسلام اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے روز اول سے لے کر آج تک جس پلیٹ فارم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، سب سے زیادہ محنت کی ہے، اور جو پلیٹ فارم سب سے زیادہ مؤثر ہے، وہ صوفیاء کرام کا پلیٹ فارم ہے، وہ صوفیاء کرام کی سرپرستی ہے۔ آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کے اندر اگر اولیاء کرام کا حصہ نہ ہوتا، یا اولیاء کرام کے لاکھوں مریدین کی قربانیاں نہ ہوتی، تو شاید پاکستان اتنا مضبوط نہ ہوتا جتنا آج ہے، یا پھر جتنا بنا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے لاکھوں مریدین، مشائخ بساہاں شریف اور دیگر جتنے بھی مشائخ اور شخصیات تھیں، انہوں نے قربانیاں دیں تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ لہذا سرزمین اولیاء ہے یہ پاکستان، اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد صوفیاء کرام کے زیر سایہ ہونا ہی ممکن ہے، کیونکہ صوفیاء کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے آپس میں لگی ہوئی آگ کو بھی اپنی روحانی نظر سے بجھا دیا، آپس میں قتل و غارت کے معاملات کو بھی بالکل پرسکون کر دیا، اور کوئی اور کر سکتا ہی نہیں۔ اگر کوئی سیاسی لوگ کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے، اور اگر دیگر کاروباری لوگ کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے۔ ہر جگہ پر توڑ نظر آتا ہے، اور کہیں جوڑ ہے یا کہیں دل ملتے ہیں تو وہ صوفیاء کرام ہی دلوں کو ملاتے ہیں۔ لہٰذا آج کی کانفرنس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر اتحاد امت پیدا کرنا، پھر مزید اس پاکستان اور آزاد کشمیر کو مضبوط کرنا اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کو فروغ دینا نصیب فرمائے۔ میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، کہ کوئی بھی چیز خود بخود سے وہ کچھ نہیں ہوتی، جیسے کہ کوئی لوہا خود سے تلوار نہیں بن جاتا، بلکہ تلوار بنانے کے لیے محنت درکار ہے، آگ جلانا پڑتی ہے،
اسے بھٹی پہ سینکنا پڑتا ہے اور اس کو پگھلانا پڑتا ہے، اور پھر پگھلانے کے بعد اس کو جو بھی رخ دینا چاہو تب وہ رخ دے کر اس کے ساتھ ملکوں فتح کر سکتے ہو۔ اسی طرح اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کا جو پیغام ہے اس کے ذریعے امت کے جذبات کو گرما کر اتحاد کی طرف لا کر پھر امت سے پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اور فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ جب تک حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کے خادم نہ بنے، جب تک حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کے غلام نہ بنے تب تک وہ روم کے سردار نہیں بن سکے۔ اور فرماتے ہیں میں تب تک روم کا سردار نہ بن سکتا تھا جب تک حضرت شمس تبریزی کے قدموں میں نہ لگا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی جتنی بھی طاقتیں ہیں، وہ سیاسی ہوں، وہ دفاعی ہوں، وہ کاروباری ہوں، وہ اندرونی معاملات کو سنبھالنے والی ہوں یا باہر کے معاملات کو سنبھالنے والی ہوں، بالآخر انہیں مشائخ اعظام کا دامن تھامنا ہوگا، مشائخ اعظام کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا تاکہ کام میں کامیابی بھی ہو اور مشن میں طاقت بھی آئے، اور پھر نتیجہ خیز ایسا رزلٹ نکلے کہ جس کی وجہ سے خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت اور امن ہی امن اسلام پاکستان اور کشمیر میں قائم ہو اور ترقیاں ہی ترقیاں قائم ہوں۔ رب کائنات آج کی کانفرنس کے تمام مقاصد عطا فرمائے، آمین۔ میں لب کشائی کے لیے جناب ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔ درگاہ سکندریہ مظفر آباد جہلم ویلی کے صاحب سجادہ پیر فیاض کاظمی صاحب سے درخواست کروں گا اظہار خیال فرمائیں۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، آج کے اس محفل کے بانی حضرت پیر ڈاکٹر سید علی رضا بخاری صاحب، جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے اسے پتہ ہے کہ جب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ پاکستان کو چلانے کی کوشش کی تو وہاں علماء سو جو تھے وہ آگے رکاوٹ بن گئے، کیونکہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، وہ اردو کے ایجنٹ تھے۔ لیکن جب علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کی تو آپ نے دیکھا کہ تاریخ پاکستان دیکھتے دیکھتے روح پکڑ گئی اور اللہ کے فضل سے پاکستان محرز وجود میں آیا۔ تو اس حوالے سے میں پیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان مشائخ اعظام نے بلایا ہے اور اسے مضبوط اور اسے استحکام کے لیے بھی مشائخ کی ضرورت ہے۔ تو پیر صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انتہائی متحرک شخصیت ہے۔ یوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے درگاہیں مشائخ ہیں، بڑے ان کے مریدین ہیں، لیکن ہم اس سے امت کو استفادہ نہیں کروا سکے کہ جس طرح ایک حق بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مشائخ نے قائد اعظم کی مدد کی اور پاکستان بنایا، اس کے بعد انہیں اکیلا نہ چھوڑ دیتے تو آج شاید لگتا ملک کا کچھ اور ہوتا۔ تو میں پیر صاحب کو انتہائی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے زندگی بہت زیادہ طویل نہیں ہے، بہت یعنی مختصر 50 سال سے کم ہی عمر ہوگی تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ متحرک رہے۔ اس بات پر میں بڑا خوش ہوں کیونکہ ہم مشائخ جو ہے وہ آستانوں تک محدود ہو جاتے، ہمارے مریدین جو ہوتے وہ ہمارے آس تھے، تو ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا بس خط سے آگے نہیں ہے۔ تو میں پیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ انتہائی متحرک ہے، یا یورپ میں متحرک ہے، یا پاکستان میں متحرک ہے، یا آزاد کشمیر میں وہ دور انتہائی پسماندہ جگہ وہاں بھی یہ متحرک ہے، یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے لیے علماء اور مشائخ کے لیے مثال ہے ان کے لیے کہ غالباً یہ 1985 سے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پارلیمانی نظام قائم ہے،
اور وہاں ایک مشائخ کی سیٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ اس لیے ہوتی تھی، وہ ایک کسی عالم کو، کسی پیر کو دے دیتے تھے، اور پیر صاحب کا کام تھا وہ صرف فاتحہ پڑھ لیں، کوئی دعا کر دینی۔ لیکن علی رضا بخاری صاحب جب آئے تو انہوں نے انتہائی متحرک جو وہ کام کیا، اور وہ ان کو ہم سنتے تھے کہ ایک وہاں پر ایک ختم نبوت کے حوالے سے جو وہ یہ ایک قرارداد بنی ہے، وہ گویا کہ میں مختصر کرتا ہوں، لیکن پیر صاحب نے وہاں پر باقاعدہ بل منظور کیا ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو اسی طرح پیر صاحب تو یہ ہمارے لیے مثال ہے، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں، ہم ان پر خوش ہیں کہ جب متحرک اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ایسے متحرک کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر نور اللہ قادری صاحب وفاقی وزیر اسلامی جمہوریہ پاکستان آج کی اس بابرکت مجلس میں تشریف لا رہے ہیں۔ ہم سب کی طرف سے انہیں خوش آمدید، اور ہمیں خوشی ہے کہ پیر صاحب نے نہایت ہی اہم وقت ہونے کے باوجود ساری سرکاری مصروفیات چھوڑ کے انہوں نے ترجیح دی اپنے علماء اور مشائخ کا دیدار کرنے، ان سے گفتگو کرنے اور انہیں سننے کے لیے، اس لیے ہم سب انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ گلشن سجا ہے مقتدر مشائخ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، دانشور حضرات تشریف فرما ہیں، ان سب کی طرف سے ہمارے بہت ہی قابل قدر، ہمارے مہربان، مشفق، سرپرست، ولی کامل، ولی ابن ولی، ولی کامل حضرت شیخ کول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو، سلاسل تصوف کے نقیب اور وفاقی وزیر مذہبی امور و انٹرفیتھ ہارمنی محترم پیر نور اللہ قادری صاحب کو دل کے تاں گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ گلشن سجا ہے مقتدر مشائخ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، دانشور حضرات تشریف فرما ہیں، ان سب کی طرف سے اس آستانہ فیض بار سلسلہ طریقت کے تمام وابستگان کی طرف سے اور ہمارے جو کارکنان ہیں بڑی محبت کے ساتھ آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا محترم پروگرام آن ٹائم 11 بجے شروع ہو چکا ہے، اور اس میں مشائخ علماء اور دانشور شخصیات اظہار خیال آج کے اس ایجنڈا کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور آج ہم اس پیغام پاکستان کانفرنس کے ذریعے پاکستان کی سالمیت، استحکام، دوام، تحریک آزادی کشمیر، صوفیانہ تعلیمات کے فروغ، امن و محبت کے فروغ کے لیے بھائی چارہ، جس کے لیے ہمیشہ آپ کوشاں رہے اور ہم بھی شانہ بشانہ آپ کی کوشش کرتے رہے، تو اس ایجنڈا پہ آج اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسی طرح ہمارے اس آستانہ کے ساتھ مسجد کے ایکسٹینشن اور ری کنسٹرکشن کا پروجیکٹ کا سنگ بنیاد آپ تشریف فرما ہوئے، اور وہ بھی ہمیں آپ نے یہ موقع بخشا، یقیناً ایک سعادت بھی اپنی جگہ ہمارے لیے اعزاز ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرا خیال ہے ہم پروگرام کو کچھ مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میں یہ تمام جو ہمارے یہاں مقررین ان سے گزارش یہ کروں گا کہ بڑا سموتھ پروگرام چلتا رہے گا ہمارا۔ مہمانان گرامی قدر ان کا صاف طرح اسکیجول ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں، تو میں ابھی اظہار خیال کے لیے بہت ہی ہماری قابل قدر شخصیت ہیں جن کا پاکستان کی سالمیت کے لیے، قومی سالمیت کے لیے، سلامتی کے امور پہ بڑا ایک ایکٹیو رول رہا۔ محترم ڈاکٹر محمد رضوان صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں سینٹر آف کاؤنسلنگ اینڈ سوشل ویل بینگ، یونیورسٹی آف ہری پور، وہ تشریف فرما ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اظہار خیال فرمائیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیر سید علی رضا بخاری صاحب کا، جنہوں نے اتنی بابرکت اور نورانی محفل میں مجھے موقع دیا کہ میں شرکت کروں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب کا کہ یہ جس طرح سے ہر ایونٹ میں جا کے اپنا وقت دیتے ہیں، میں نے کوئی منسٹر آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہر محفل میں جہاں اپنا وعدہ کر لیں وہاں پہنچیں اور پہنچ کے پورا وقت دیں۔ تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس محفل کے اندر شرکت کی اور ہم سب کی حوصلہ افزائی، کیونکہ میں ہوں ماہر نفسیات۔ میری جو آبزرویشن ہے ہمارے پاکستان کے لیے، یہاں ہم دو طرح کے مسائل میں شدید طریقے سے گرفتار ہیں۔
ایک ہے دہشت خوف، جس کے پیچھے یقینی طور پر دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، باہر کے عزائم ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں، لیکن یہ دہشت گردی خوف کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اور خوف کو ہی پھیلا رہی ہے۔ دہشت گردی خوف کی وجہ سے ہو رہی ہے اور خوف کو ہی پھیلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ہم پر بہت خاص نظر کرم ہے اس کی کہ اس نے ہمیں ایک ایسی فوج عطا کی ہے کہ جو اس دہشت گردی جیسے ناسور کو بڑی کامیابی کے ساتھ ختم کرنے میں ہر روز اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری رینجرز، ہماری پولیس اور ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے ہر روز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں یہ شروع ہوتے ہیں بیانیے سے، سوچ کے اوپر کنٹرول کرنے سے۔ اب سوچ کو قابو کرنا افواج کے بس میں نہیں ہے، سوچ کو بدلنے کا اختیار ہم علماء کرام کے ذمے ہے اور ہم اسکالرز کے ذمے ہے جو کہ تعلیم و تربیت کے کام میں ہر وقت محو رہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ پیغام پاکستان جیسا بیانیہ بنایا جو آپ جیسے تمام علماء کرام کی محنتوں کا، کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس نے دہشت گردی کی جڑ کو پوری طرح سے ختم کیا، اور آج الحمدللہ ہم ایک ایسے معاشرے میں بیٹھے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کے لحاظ سے بالکل اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ معاملہ تو بہت اچھے طریقے سے قابو ہے اور بہت اچھے طریقے سے چلتا رہے گا، ہمیں ہر روز اس پر اپنے اقدامات کرنے ہیں ضروری۔ دوسری چیز جو سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کی وہ ہے نا امیدی۔ نا امیدی کا جو ناسور ہے وہ ہر روز ہمارے معاشرے میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین، ہم سب ڈسٹرب ہیں، کیونکہ ہمیں نا امیدی کی سوچ ہر وقت ہر جگہ دکھائی جا رہی ہے، ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اب اس صورتحال میں جو سب سے زیادہ اہم ترین کردار ہے وہ ہمارا تین طرح سے ہے۔ ایک، ہمارے لیے یہ بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو تعمیری کام کے لیے زیادہ مؤثر انداز میں استعمال کرنا شروع کریں۔ جو میری اپنی ایک جنرل آبزرویشن ہے، آج ہمارے معاشرے میں دشمنوں کی سازشوں سے یا کوئی اور وجوہات ہیں، مسجد کا اور عام آدمی کا تعلق کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو خاندان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا وہ بھی کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ تیسری طرف آپ دیکھیں تو جو ہماری برادرہڈ تھی، ہمارا پڑوس کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ علماء کرام کا بہت زیادہ کردار ہے کہ آپ امید کے چراغ جلاتے جائیں، لوگوں کو امید کی خوشیاں خبریں دیتے جائیں، ان کی سوچوں کے اوپر پوری طرح سے عمل اثر انداز ہوں، کیونکہ خرابیاں ہر جگہ ہمیشہ موجود رہیں گی اور خرابیاں نا امیدی کبھی صحیح نہیں کر سکتی۔ خرابیوں کو صحیح کرنے کے لیے امید کے اقدامات کرنے پڑیں گے، اور ہم اپنی مسجدوں سے گھروں کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہماری مسجد و منبر سے وہ میسج جائے کہ محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھروسہ، محبت کا رشتہ دوبارہ ویسے جڑے جیسا کہ ہمارا حق ہے، جیسا کہ ہم پہلے کبھی ہوا کرتے تھے، اور ہم ویسے ہی رہیں۔ میں اپنی سوچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مسجد کے امام اور علماء کرام کے اندر اتنی اپنے علم کے لحاظ سے وسعت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ علم نفسیات پر بھی تھوڑی سی کاوشیں کریں، کیونکہ روحانیت اور مذہب کی سمجھ آپ سے بہتر کسی کو نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا سا نفسیاتی علوم کے حوالے سے بھی آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں تو میرے جیسے لوگ اس کام کے لیے میسر ہیں، جو آپ کو اس پہ آگاہی دینے کا کام پورے خلوص کے ساتھ بغیر کسی غرض کے کریں گے۔ تو اتنی سی بات تھی میری طرف سے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات کو سنا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے عزائم میں کامیابی عطا فرمائے، اور پیر علی رضا بخاری صاحب کی جو کاوشیں ہیں، جس طرح سے یہ ایک نظم کے ساتھ پیغام پاکستان کو لے کر اور امت کے کانسیپٹ کو لے کر چل رہے ہیں، تو انہیں بھی اللہ تعالی ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائے۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम हमारे मेहमान अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती साहब लाहौर से तशरीफ़ लाएँ, चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी उलमा फोरम, तर्जमान PTI मजहबी अमूर विंग के और सेक्रेटरी जनरल कुल मसालक बोर्ड, वो इज़हार ख्याल फरमाएं। मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब पीर सैयद अली रजा शाह साहेब बुखारी ज़ेब आस्ताना बसाहा शरीफ आज़ाद कश्मीर, उनको दिल की गहराइयों से इस पैगाम पाकिस्तान तसव्वुस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कि पैगाम पाकिस्तान ही वो चीज है जिस पर अमल करने से, जिस पर दुनिया को आगाह करने से हमारे मसालिक के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, ये इख्तिलाफात क़यामत तक रहेंगे, लेकिन इसमें जो मुश्तरकात हैं, अगर मुश्तरकात पर हम जमा हो जाएं तो हम फिरका वारियत की हवा फैलाने वाले और इस फिरका वारियत के जरिए अपनी धन दौलत इकट्ठे करने वाले जिनका कारोबार है, हम उनको नाकाम कर सकते हैं, हम उनको रोक सकते हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूं डॉक्टर पीर नूरुल्लाह कादरी साहिब को, जिनकी मेहनत से, जिनकी सुबह शाम कोशिशों से, काविशों से ये वक्त आ गया। और गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब से बात करते हुए मैंने ये कहा, गवर्नर साहब आज आपके गवर्नर हाउस में हर मसलक का जय्यद आलिम दीन मौजूद है। एक वक्त था जब इन्हीं लोगों को देखकर हमारे माथे पे बल पड़ जाते थे, लेकिन आज पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में, पैगाम पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से आज इन्हीं को देख के हमारे चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, हमारे चेहरे पे खुशी के असरात आते हैं। तो मैं इस पर पीर नूरुल्लाह कादरी साहब को और डॉक्टर अली रजा बुखारी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती जनाब ग्रामी कदर अल्लामा आरिफ असगर चिश्ती साहब। मैं गुजारिश करूँगा हमारे बरतानिया के मुमताज़ स्कॉलर हैं, दानिश्वर और कॉलमिस्ट, तकबीर TV के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर अल-हिरा एजुकेशन सेंटर ल्यूटन के जनाब मोहतरम प्रोफेसर मसूद अख्तर हज़ारवी साहब, वो इज़हार ख्याल फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। मौजू इतना तवील और मुतनव्वा है कि शायद अवेलेबल टाइम इसका मुतअम्मल तो नहीं सारे पहलुओं को बयान किया जा सके। अलबत्ता इतनी गुजारिश है कि जिस तरह डॉक्टर रिजवान साहब फरमा रहे थे कि मैं हमारे नफ्सियात हूं, और नफ्सियात के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, और आज से 32 साल पहले कि मैंने आगाज अपने कैरियर का एज लेक्चरर किया था, और मेरा ताल्लुक चूंकि तालीम से रहा, और मैं ये समझता हूं कि मुआशरे के अंदर नफ्सियाती नजरियाती इंतशार का एक बड़ा सबब हमारा निजाम तालीम, और वो है तबकाती निजाम तालीम। मौजूदा हुकूमत ने इस पर पेशरफ्त की जो काबिल तहसीन है। हमारे इस मुआशरे में पैदा होने वाले और फिर आगे तालीम हासिल करके अमली मैदान में आने वाले जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं, उन्हें एक सतह पर तालीम दे के एक कौम बनाने का अनफॉर्चुनेटली पिछली तकरीबन 72-73 ईयर्स में कोई काबिल कदर काबिश नहीं की गई। चाहिए तो ये था कि अंग्रेज के दौर में, बरतानवी राज के दौर में, जब दीनी और दुनियावी तालीम को अलग अलग करके अपने मकासद को पूरा किया गया, और जिस वक्त पाकिस्तान मार्ग वजूद में आया तो इस सारे
نظام کو ایک امبریلا کے نیچے لا کر جو افراد تیار کیے جاتے وہ بیک وقت سائنٹسٹ بھی ہوتے، ڈاکٹرز بھی ہوتے، انجینئر بھی ہوتے اور دین کی فہم بھی ان کو ہوتی، لیکن ہمارے یہاں انتشار کا ایک بڑا سبب یہ بنا کہ وہ طبقاتی نظام تعلیم قائم رہا۔ نصاب تعلیم کے اندر یکجہتی نہیں لائی گئی اور جس کی وجہ سے مختلف ذہنوں کے لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے محاذ پر کام تو کرتے ہیں لیکن قوم کی بجائے علیحدہ علیحدہ مختلف ہجوم بن جاتے ہیں۔ ایک تو اس چیز کی ضرورت ہے، غریب ہو یا امیر ہو اس کے لیے ایک ہی سطح کا نظام تعلیم ہو۔ پچھلے 22 سال سے میں برطانیہ میں مقیم ہوں اور وہاں سے یورپ، افریقہ کے مختلف ممالک میں جانے کا ہمیں اتفاق ہوا۔ پورے یورپ میں آپ دیکھ لیں ایک ملک میں ایک ہی نظام تعلیم ہوگا اور اسی نظام تعلیم کے تحت غریب سے غریب فرد اور امیر سے امیر فرد کا بچہ پڑھتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ تعلیم خریدی جاتی ہے، جتنے کسی کے وسائل ہیں اس کے مطابق وہ تعلیم کو خرید سکتا ہے، اور اگر وسائل نہیں ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کسی دکان پہ جا کے کام کریں کیونکہ ان کے ماں باپ تعلیم کو نہیں خرید سکتے۔ اس کے بعد جہاں تک اتفاق اتحاد کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے اندر سیاسی خلفشار اور مذہبی انتشار یہ امت مسلمہ کے لیے بہت ساری خرابیوں کا باعث رہا، لیکن ہر دور کی بالغ نظر شخصیات نے اس پر قابو پانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور ایک انگریز مصنف بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جب مسلمانوں کا سیاسی نظام انتشار کا شکار ہوا تو ان کے روحانی نظام نے پھر اس کو سہارا دیا اور وہ گیا ہمارا خانقاہی نظام، اور ہم سب کو آپس میں مل جل کے اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ شکریہ پروفیسر مسعود ہزاروی صاحب۔ میں برطانیہ ہی سے آئے ہوئے ایک اور نامور اسکالر، صوفی اسکالرز فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب محترم پیرزادہ ڈاکٹر مسعود رضا الرفاعی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اظہار خیال فرمائیں۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے شیخ طریقت امام احمد رفاعی الکبیر کی اس گفتگو کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور درویش آدمی، انہوں نے پچھلے سال جب میں آیا تو ہفتہ عشق رسول منایا بے شمار، تو اس موقع پر میں سب سے پہلے تو اس جو ملت کونسل ہے اس کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی ہے اور علماء اور مشائخ کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے۔ اور میں پچھلے دنوں کراچی میں اسی طرح اتحاد امت کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی جس میں میری شرکت ہوئی، تو وہاں میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو نہ تو حنفیت پر جمع کر سکتے ہیں، نہ شافعی مذہب پر جمع کر سکتے ہیں، نہ مالکی اور حنبلی مذہب پر جمع کر سکتے ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ادارے کا سلوگن بھی یہی ہے، حب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یجمعنا، ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جمع کرتی ہے، ہم تمام مسالک کے لوگوں کو حضور کی محبت پر جمع کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے یہ اولیاء کا فیضان ہے، اولیاء نے اس کے لیے قربانیاں دی، ہمارے جو اجداد تھے انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ اور اس کانفرنس کا عنوان پیغام پاکستان تصوف کانفرنس ہے،
تو الحمدللہ میں نے اپنے سارے مشائخ کو کل بتایا، اس میں ڈاکٹر محمد اجان الحدید الرفائی جو امام احمد رفائی کے پوتے ہیں ترکی میں، اسی طرح بغداد شریف میں، اور اسی طرح ڈاکٹر قریب اللہ قبری جو قادری سلسلے کے بزرگ ہیں جن کے 10 ملین مرید ہیں نائجیریا میں، ان کو کل میں نے بتایا، اسی طرح ازہر کے علماء کو. تو اس طرح یہ عالمی کانفرنس ہے الحمدللہ، اور میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنے نیٹ ورک کے ذریعے عرب میڈیا میں بھی اس کانفرنس کی خبر آئے اور مزید برکتوں سے نوازے اور اس گلدستے کو مزید آگے بڑھانے کی اور اتحاد امت اور پیغام پاکستان اور امن اور محبت کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ خیر. میں گزارش کروں گا محترم وزیر وقار مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب ہمارے قابل قدر مشفق اور دوست ہیں جو سربراہ ہیں جماعت اہل حرم پاکستان کے، ان سے گزارش ہے کہ اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام وزیر الشام سیدی ڈاکٹر پیرزادہ نور الحق قادری صاحب، آج بخاری صاحب نے ایک خوبصورت کہکشاں علماء و مشائخ کی سجائی ہے، جس پر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. میں وہ الفاظ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو بخاری صاحب کے حوالے سے آپ نے فرمائے ہیں. من جو ہے وہ سب کو سیکنڈ کرتا ہوں. واقعی آپ کی کاوشیں جو ہے وہ قابل صد تحسین ہیں اور بہت ہی لائق تحسین ہیں. آج اس کانفرنس میں علماء و مشائخ موجود ہیں اور اس کا جو مین فوکس ہے کانفرنس کا وہ اتحاد امت کے حوالے سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد امت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا فریضہ امت کو متحد کرنے کا جو پڑتا ہے وہ اہل سنت پر ہے. ہم اس ملک میں، ملک پاکستان میں اکثریت میں ہیں اور ہمیں بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے تمام مسالک کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تصوف اور روحانیت کی دولت بھی عطا فرمائی ہے اور ہمارے پاس صدیوں کا جو روحانی اور تصوف کی میراث ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور اس پوری روحانی جو میراث ہے اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کے مذہب کو، ان کے مسلک کو نہیں دیکھنا ہے. ہمارے صوفیاء اور عرفاء نے اسی چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنی ہے. بہت ہی خوبصورت کانفرنس ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید ہو جاتی کہ اگر ہم تمام مکاتب فکر کے علماء اور دانشوروں کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دیتے اور وہ اظہار خیال فرماتے. ہمیں اپنے دلوں میں وسعتیں پیدا کرنی ہوں گی. اس ملک کی بقا، اس ملک کی سالمیت اسی چیز میں مضمر ہے کہ ہم اپنے دلوں میں وسعتیں پیدا کر کے ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں، ایک دوسرے کو بحیثیت مسلمان قبول فرمائیں. دیکھیں مشائخ اعظام سے میری یہ گزارش ہے، دست دستہ میں ایک طالب علم ہوں، کہ ہمارے مشائخ نے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو جو ہے وہ سینے سے لگایا ہے. نہ صرف مکاتب فکر کے بلکہ غیر مسلموں کو بھی. آج اگر بر صغیر میں ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہندو مسلمان ہوئے ہیں تو ہمارے مشائخ کے اسی خوبصورت بیہیویئر کی وجہ سے ہوئے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا سڑیا دل دو ہاتھوں. تو ہمیں ایک بحیثیت یعنی اہل سنت جو ہے وہ اس سنی اور شیعہ کی تفریق سے نکل کر ایک بڑے علم کو ہم نے جو ہے وہ اٹھانا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ہے. میں آپ کو ایک گزارش آخری گزارش یہ کرنا چاہوں گا. آج جو ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں پیرزادہ نور الحق قادری صاحب، ان کے بزرگوں کے پاس ایک یہودی آیا، ان کے والد محترم کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے
ایک فلاں عقیدت مند نے مجھے میرے جو ہے وہ پیسے دینے کاروباری معاملہ ہے اور وہ مجھے نہیں دے رہا. حضرت کے والد محترم نے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ اگر تم واقعی میرے عقیدت مند ہو تو اس یہودی کو جو ہے وہ تم اس کے پیسے ادا کرو. جب تک اس نے پیسے ادا نہیں کیے آپ کے پاس رہا وہ یہودی, آپ نے خدمت کی, اور جب اس مقروض نے قرض ادا کیا واپسی پر جو ہے وہ حضرت نے تحائف بھی اس یہودی کو پیش کیے اور عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کیا. ہمارے جو اکابر علماء و مشائخ ہیں ان کا یہ کردار ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے وہ شیعہ ہے, سنی ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ حق کس طرف ہے. ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور ایک بات صرف گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی مسجدوں, مدرسوں اور امام بارگاہوں کے بالکل صدر دروازے پر یہ حدیث لکھنی چاہیے سیدنا انس بن مالک کی مروی روایت, من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ, کہ جس نے ہماری نماز ادا کی اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی اور جس نے ہمارے ذبیحے کو کھایا وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں چلا جاتا ہے. ہمیں اس عظمت کو جو ہے وہ دوبارہ دہرانا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. بہت شکریہ مفتی گلزار نعیمی صاحب. بالکل اتفاق آپ سے ہے, جب پیغام پاکستان کی بات آتی ہے تو وہاں یونٹی کی بات ہے اور الحمدللہ آپ بھی شریک ہوتے رہتے ہیں. ہم صرف بین المسالک نہیں بلکہ انٹرفیتھ ہارمنی پہ بھی ایونٹس کرتے رہتے ہیں. مہمانوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ اچھی سجیشن آپ کے حوصلہ افزائی کا شکریہ. میں بہت سے مہمان آ رہے ہیں جن کو ویلکم بھی نہیں کر سکا. میں صاحب سجادہ درگاہ جبڑا شریف آزاد کشمیر پیر سید امتیاز حسین گیلانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں جو اتحاد ملت کونسل کا جو کانسیپٹ ہے اس کے آغاز کرنے والے یہ اور یوسف نسیم صاحب ہیں. حریت کانفرنس کے جو رہنما بیٹھے ہیں یہاں قائد بیٹھے ہیں. میں درگاہ پاک پتن شریف کے حضرت گرامی قدر پیر طریقت ولایت علی شاہ صاحب محترم کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں تشریف فرما ہوئے اور بس میں دوبارہ اختصار کی بات گوش گزار کروں گا چونکہ ابھی وزیر محترم ان کو بھی میں نے درخواست کرنی ہے. میں گزارش کروں گا درگاہ سہوا شریف آزاد کشمیر بہت تاریخی درگاہ ہے جس کا تحریک آزادی کشمیر میں پاکستان بڑا کردار ہے. مفتی پیر وجاہت حسین گردیز صاحب ان سے گزارش ہے کہ کچھ مختصر کلمات ارشاد فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس عظیم الشان اتحاد امت کانفرنس کے دائی میزبان صدر جناب صاحبزادہ ڈاکٹر پیر سید علی رضا بخاری صاحب, محترم پیر نور الحق قادری صاحب, وفاقی وزیر یہاں پر تشریف فرما, جملہ حضرات مشاہد زام علماء کرام. میں سب سے پہلے تو قبلہ پیر صاحب علی رضا صاحب کو یہ عظیم الشان علماء مشاہد کانفرنس جس کا عنوان اتحاد امت استحکام پاکستان آزادی کشمیر اور صوفیانہ تعلیمات کا فروغ ہے, کہ انعقاد پر دل کی اتحاد گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً قبلہ پیر صاحب نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر یہ اہم کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی ہے. اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے. آج استحکام پاکستان کی بات ہے تو میں آپ علماء و مشائخ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج وقت ہمیں پھر پکار رہا ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ علماء اور مشائخ میدان میں آئیں, اپنا کردار ادا کریں, خانقاہوں کے وارث پھر جو ہے وہ ایک دفعہ متحرک ہوں اور انشاءاللہ جب علماء اور مشائخ اہل سنت متحرک ہوں گے تو پاکستان کو اللہ پاک استحکام بھی عطا فرمائے گا. محترم یوسف نسیم صاحب یہاں تشریف فرما ہے, پیر امتیاز گیلانی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. ہم نے اس
کونسل کی ابتدا میں ہی جو ہمارا مقصد و مدعا ہے وہ الحمدللہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک متحرک کردار ادا کرنے کا ہے. ہم نے کشمیر اس وقت بھی ہمارے بزرگوں نے آزاد کروایا تھا اور آج بھی ہم انشاءاللہ اس مشن میں حکومت پاکستان مسلح افواج پاکستان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جہاں ہمارے جوانوں کا پسینہ گرے گا میں کشمیر والوں کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ علماء و مشائخ اہل سنت کا وہاں خون گرے گا. ہمارے جوانوں سے پہلے انشاءاللہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ قبلہ پیر علی رضا بخاری صاحب اس سلسلے میں جو بھی قدم اٹھائیں گے ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. میں آخر میں پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ حضرت پیر مفتی وجاہت قدری صاحب. میں گزارش کروں گا النعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی کے چیئرمین بہت بڑے قاری قرآن عالم دین علامہ قاری علی اکبر نعیمی صاحب سے مختصر اظہار خیال فرمائیں. آج کل مشائخ پڑھتے نہیں ہیں، یہ پورے عالم دین ہیں، دین دنیا کے علوم پر ان کو دسترس ہے اور ہم سب کے امید کی اہل سنت کے مستقبل کے امید کی یہ ایک کرن ہیں. میں سنی تنظیم القرہ پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے ہر سال 100 سے زیادہ شہروں میں ہم محفل قرات کراتے ہیں عالمی، تو ہر سال یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس سال بھی عالمی محفل قرات کا پروگرام ہم نے ان کو دیا ہے. امید ہے کہ پیسے ویسے کا فکر نہیں کریں گے. اعلان کر دیں مارچ میں ہوگا ادھر، مارچ میں جو ہے 16 مارچ کو انشاءاللہ عالمی محفل قرات یہاں پر پیر علی رضا صاحب کی ہوگی. یہی ہے تصور. اور پیر صاحب کو پھر درخواست کریں گے انشاءاللہ. حضرت قبلہ پیر نور اللہ قادری صاحب جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور دل کا چین ہیں اور ہر دل عزیز ہیں اور حکمت عملی سے تمام مذہبی طبقوں کو لے کر چلتے ہیں. اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ پیر علی رضا صاحب ہی تعاون نہیں کرتے ہیں. پہلی دفعہ 70 سال میں پاکستان میں وفاقی وزارت مذہبی امور سے میں وابستہ ہوں، لیکن اس دفعہ جب ان کی وزارت ہوئی ہے انہوں نے قرات و تجوید کمیٹی بنائی ہے باقاعدہ اور وفاقی وزارت مذہبی امور کی قرات و تجوید کا کمیٹی کا سربراہ چیئرمین مجھے بنایا ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ قاری علی اکبر نعیمی صاحب. منسٹر صاحب سے پہلے ایک بہت اہم گفتگو کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر قائد جن کا بڑا کردار ہے، میں ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس خانوادے کا یہ فقط حریت کانفرنس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے بلکہ درگاہ بساں شریف سے پہلے جہاں سے ہمارے مشائخ ہے قریری شریف کی درگاہ مقبولہ کشمیر میں جو مرجع خلائق ہے وہاں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے گھرانے کے لوگوں نے اس تحریک میں اپنا خون دیا. بہت بڑا کردار، بہت بڑا کنٹریبیوشن نیشنلی انٹرنیشنلی، اور تحریک کے علمبردار بنے، پاکستان کی سالمیت کے علمبردار بنے. محترم پیر سید یوسف نسیم ایڈوکیٹ صاحب سینئر رہنما کل جماعتی حریت کانفرنس مخاطب ہوتے ہیں آپ سے. مہربان. آج کی اس عظیم الشان خوبصورت محفل کے انعقاد اور صاحبزادہ پیر علی رضا بخاری صاحب اور ان کے رفقا اور خاص کر سعید پیر امتیاز علی شاہ گیلانی صاحب اور وہ رفقا چند جو گردیجی صاحب بھی جن میں شامل تھے، ایک میٹنگ ہوئی کوٹلی کے اندر جس میں یہ طے پایا کہ ہم پورے آزاد جموں و کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان میں اپنے علماء اور مشائخ، دانشور اور صاحب بصیرت لوگوں تک جائیں گے اور ان تک یہ ہماری گزارش ہوگی، کوشش ہوگی کہ جو تکمیل پاکستان آج ہم تصوف پاکستان کانفرنس جو کر رہے ہیں، تصوف پاکستان کے اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو یہ سارے ممکنات تب ہیں جب تکمیل پاکستان وجود میں آئے. جب تک پاکستان مکمل نہیں ہوتا تو ہمیں ہر طرف
मेहनत और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। तो पीर इम्तियाज शाह साहब गिलानी, मैं समझता हूं कि जबड़ा शरीफ आस्थान आलिया पे जब हमने तबसरा किया कि कश्मीर की आजादी में रुकावट क्या चीज है, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र की रात, जुम्मतुल विदा, ये नियामत खुदाबंदी इस बरसगीर के मुसलमानों के लिए ही नहीं, अगर पाकिस्तान को आप एज न्यूक्लियर पावर देखें तो ये आलम इस्लाम के लिए नियामत खुदाबंदी है। तो हम इस कश्मीर को आजाद क्यों नहीं करवा सकते? तो पीर साहब का फरमाना था कि हमें मैदान कारजार से, मकबूजा कश्मीर से बहुत खबरें मिलती हैं, शहादतों की भी, कुर्बानियों की भी, लेकिन वहां पे हमें ये जो रूहानी ताकतें हैं, जो औलिया किराम हैं, इनके जो सजादा नशीन हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, उनका रोल कम नजर आ रहा है। शायद कहीं पर ये रुकावट है, इसको दूर करना पड़ेगा। तो फिर ये तय पाया कि हम पूरे पाकिस्तान में उन तमाम बुजुर्गों की औलाद के पास जाएंगे जिन्होंने हजरत कायदे आजम का साथ दिया पाकिस्तान बनाने में और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। आज अगर आप मुझे मौका मिला वाइस कन्वीनर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, दुनिया के तमाम ममालिक में जाने का, तमाम OIC की 57 इस्लामिक कंट्रीज में हम गए, लेकिन आप यकीन करें कि जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजा है हर चीज से, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी आप ले लें, हम अंग्रेजों से भी कुछ मामलात में आगे हैं। फौज की यहां बात चली, दुनिया की अजीम मुजाहिद फौज आपके पास है, लेकिन हम दुनिया पर राज क्यों नहीं कर सकते? हमें इस्लाम के दुश्मनों ने, हिंदू ने, यहूदियों ने मसलकों में मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ ज़राए के लिए तकसीम किया हुआ है, जिसकी वजह से हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र की रात, ये नियामत हजरत कायदे आजम के जरिए मुसलमानों ने बड़े सगीर को दी, हमने उसकी कदर नहीं की। मैं एक दो मिसालें आपको देकर बात खत्म करता हूं कि यहां हमारे मुफक्किर प्रोफेसर साहब ने दहशतगर्दी की बात की। आप जरा सोचिए कि बड़ी कोशिश की कि दहशतगर्दी दुनिया से खत्म हो, ये नहीं हुई। लेकिन जब आपके एक सीधे साधे दरवेश वजीर आजम ने यूनाइटेड नेशन के अंदर इस्लामिक फोबिया और दहशतगर्दी पर बात की, तो अमेरिका को बात समझ में आई कि सबसे बड़ा दहशतगर्द तो मैं हूं जो अफगानिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर दहशतगर्दी कर रहा हूं। पूरी दुनिया इकट्ठी हुई अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन को खत्म करने, इस्लाम को दबाने के लिए। किसी की समझ में बात नहीं आई, लेकिन उसकी सीधी सादी बात में जो यूनाइटेड नेशन के अंदर इमरान खान साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने तकरीर की, अमेरिका ने, मैं ये समझता हूं कि खुद को भी बचा लिया। अगर इस पर अमल करे तो आप देखें कि वो नेटो की फौजें भी निकली वहां से और अमेरिका अपनी फौज भी लेके वापस चला गया। यही होगा हिंदुस्तान के साथ। मैं ये बात वसूख से कहता हूं, एक कश्मीरी होने के नाते, एक मुजाहिद होने के नाते, कि जिस तरह दुनिया की सारी फौजें आई, लेकिन जब थोड़ी सी गाइडेंस मिली और उस गाइडेंस ने अल्लाह ने किया, अफगानिस्तान में अमन हो रहा है और दुनिया को ये मैसेज भी मिल गया कि सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, लेकिन आशिक़े रसूल और इन मुसलमानों और अल्लाह के इन बंदों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता क़यामत तक। तो ये मैं समझता हूं कि इनकी क़यादत में काफी हद तक अब हमें खुशी है कि इन्होंने बाशिते वजीर अमूर दीनिया और इन्होंने तमाम मज़ाहिब, हालांकि आज सिख भी इनके लिए दुआ कर रहे हैं, क्रिश्चियंस भी इनके लिए दुआ कर रहे हैं, तो उन्हें भी एक वारिस मिल गया जो उनकी रखवाली या उनकी गाइडेंस कर सकता है। तो लिहाजा मैं आखिर पर दो बातें अर्ज करूंगा पीर अली रजा बुखारी साहब को, ये कि जब तक हमारे ये सजादा नशीन साहिबान, ये हमारे साहिब इल्म और साहिब नजर लोग अपनी मुरीदेन को, अपने चाहने वालों को, अपने जराया को पूर्ण नहीं करते तकमील पाकिस्तान के लिए
اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی طور تو ہم سب مضبوط ہیں، لیکن ہماری طاقت جو ہے یہ کبھی اکٹھی نہیں ہوئی جس کو ہم دشمن کے خلاف بھی استعمال کرتے۔ دوسری اہم بات کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد جتنے بھی آپ میں نام لو، جتنے بھی ہمارے یہاں دربار ہیں پاکستان کے اندر یا کشمیر کے اندر، لیکن دو مثالیں میں آپ کو دے کر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جب ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے 56 کروڑ لوگوں کو مسلمان کیا، تلوار کے زور سے نہیں کیا، اپنے عمل سے، اپنی کرامات سے، اپنے خلوص سے۔ اب بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ نے کس طرح ان کی کرامات کو دیکھ کر لوگوں کو اکٹھے کر کے، اور پھر جب آپ کشمیر میں آئیں گے تو کشمیر میں حضرت امیر کبیر سید علی خاندانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 36 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، اور آج جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب جو اسلام جو ہے، یہ جو رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ دین ہے ان لوگوں کی جو صاحب ایمان تھے۔ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں کوئی ولی ہوتے ہیں، کوئی غوث ہوتے ہیں، کوئی کتب ہوتے ہیں، کوئی سچے عاشق رسول ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی سے بڑے کام لیتا ہے۔ آئیے آج اس کانفرنس میں ہم ایک بار پھر اس کانفرنس اور اس آئیڈیا کو دینے والے پیر علی رضا بخاری شاہ صاحب حریت کا حصہ رہے۔ مجھے یہاں تقریباً 30 سال ہوئے، میں نے مجاہدین کو بھی کی خدمت کی ایز اے حریت OIC کے اندر یا دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر کشمیر کی بات کی، لیکن میں آج دو چیزوں سے بڑا مطمئن ہوں۔ ایک یہ کہ جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس میں رکاوٹ ہماری آزادی میں ہے آپ کا کام نہ کرنا۔ جتنے بھی ہمارے یہاں سے ججا نشین صاحب بیٹھے ہیں، آپ کی بڑی طاقت ہے، آپ کے مریدین ہیں، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، آپ کی بات پر حکومت پر اثر ہوتا ہے، لہذا آپ اکٹھے ہو جائیں اس پلیٹ فارم پر جس پہ آج آپ بیٹھے ہیں، تاکہ ہم اس طاقت کو ایک تو ہم حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایک تو ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں، ایک ہم اس دہشت گردی کے خلاف لڑیں جو آج ہمارے نام سے ہو رہی ہے۔ بہت سارے چینلز پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ شیطان بھی شرم جائے گا کہ اتنے اچھے لوگ اتنی غلط باتیں کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس تسبیح کو ہم آج یہ تجدید عہد کریں اس کانفرنس میں کہ ہم سب لوگ، ہم میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، دامے دل میں، سخن قد میں، ہم تکمیل پاکستان کی جدوجہد میں، کشمیر کی آزادی میں اور پاکستان میں امن اور استحکام کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو لیلۃ القدر کی رات بنا کے جو نعمت خداوندی سے نوازا ہے مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس فیصلے پر ہماری مدد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری رہبری فرمائیں گے، بشرطے کہ ہم ایک دوسرے کے بازو بن جائیں، ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کی طاقت بن جائیں۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ اس قسم کی کانفرنس حضرت وال سری نگر میں، جامع مسجد سری نگر میں میر راج عمر فاروق صاحب آپ کے میزبان ہوں، میں آپ کا وہاں خادم ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے کہ میں پیر صاحب کو اپنے گھر میں دربار دوں، لار شریف میں حضرت پیر فتح شاہ صاحب، حضرت مراد شاہ بخاری صاحب کے گھر میں ان کو میں دعوت دوں، تو تاکہ آپ سب کو وہاں دعوت دوں۔ نعیمی صاحب ہمارے جسم کا حصہ رہے اس دور میں، اسی طرح شاہ مندورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کئی سرپرستی فرمائی تھی ہماری جہاد میں، تحریک میں۔ تو لیکن آج سب سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ اپنا اثر سوق وقت حکومت کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں اور ان کی مدد کے لیے کریں، تاریخ آزادی کو اپنے منطق کی انجام تک پہنچانے کے لیے جو راستہ ہے، جو آپ کو میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا، جو خرابیاں پیدا ہوئی ان خرابیوں کو ہم دور کر سکتے، جو آپ کے گلے ہیں وہ تب دور ہوں گے جب ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک قائم ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا، اور جس مقصد کے لیے تحریک آزادی کشمیر میں اس وقت 6 لاکھ کے قریب لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں، اس وقت بھی دے رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ محترم پیر یوسف نسیم صاحب آپ کے خطاب کا، اور میں بڑی زیادتی ہوگی اگر میں یہاں بہت ہی بڑی سماجی شخصیت حاجی عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کروں۔ ان کے فرزند عبدالوہاب صاحب بیٹھے ہیں، مسجد کی ایکسٹینشن کا سنگ بنیاد آج رکھا گیا، یہ ان کا کانسیپٹ تھا، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ ہم درگاہ بسان شریف کے پروجیکٹ پہ مشغول ہو گئے، یہاں توجہ نہیں دے سکے، تو آج یہ سعادت ہمیں حاصل ہوئی۔ یہاں تشریف فرما ہے شیخ الحدیث علامہ اسحاق نذیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جناب صدر حسین احمد نذیری صاحب تشریف لائے، ویلکم۔
اسی طرح درگاہ آستانہ عالیہ حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ چکوال ان کے صاحب سجادہ پیر سید جلال حسنین بخاری سے تشریف فرما ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی یہ جو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، میں انتہائی محبت کے ساتھ پہلے تو میں جس طرح یوسف نسیم صاحب نے کہا نیشنلی انٹرنیشنلی اسلام پہ اور جو اس کا پراپگنڈا اس کا تھا، جس طرح ایکسپوز کیا ہماری گورنمنٹ نے، اس میں بڑا کلیدی کردار ہمارے محترم چیف گیسٹ ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب کا ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، جو ان کا ویژن اسلام کی صحیح معنوں میں جو صورت دنیا کو دکھانا، ٹیررزم کے خلاف اس کو انتہا پسندی کو ایکسپوز کرنا، پھر یہاں جو میں چونکہ کچھ چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں، رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا قائم ہونا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پورے عشرے کو سیلیبریٹ کرنا اور یہ میسج دینا قوم کو یونٹی کے حوالے سے، افتراق و انتشار کا خاتمہ کرنا، پیغام پاکستان کو پروموٹ کرنا، نیشنل کوڈ آف کنڈکٹ دینا، نیشنل ایکشن پلان پہ کام کرنا، انتہا پسندی اور دہشت گردی پر قوم کو یونائٹ کرنا۔ میں ایک بات میں جس طرح ایک ربط رہا مہمان خصوصی جناب پیر نور اللہ قادری صاحب کے ساتھ، ان کو دیکھا، ہم تن مشغول رہ کے انہوں نے بڑی محنت کی، کوشش کی، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک ہم اپنا کنٹریبیوٹ کرتے رہے، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان بھر میں انٹرنیشنلی ہمارے جو لوگ ہیں آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، ہم ہمیشہ انشاءاللہ اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، تصوف و طریقت کے فروغ کے لیے، صوفی ٹیچنگ کے پروموشن کے لیے، یونٹی اور اتحاد کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کردار ادا کریں گے۔ میں انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ گزارش کروں گا آج کی پیغام پاکستان تصوف کانفرنس کے مہمان خصوصی حضرت گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر نور اللہ قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ، وفاقی وزیر مذہبی امور و انٹرفیتھ ہارمنی، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کانفرنس سے مخاطب ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم مخدوم، میرے دوست اور میرے بھائی جناب پیر سید علی رضا بخاری صاحب، اور میرے دائیں طرف، بائیں طرف اور سامنے تشریف رکھنے والے پاکستان بھر سے اور آزاد جموں کشمیر سے تشریف لانے والے مذہبی، قومی، سیاسی اور روحانی عمائدین اور زعماء، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے محترم پیر علی رضا بخاری صاحب کا، آپ کے رفقائے کار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنی ذمہ داریوں کا احساس فرمایا اور ایک دفعہ پھر اجتماعی طور پر پاکستان کی آواز کو، پاکستان کے پیغام کو پھیلانے اور پہنچانے کی آپ نے کوشش کی۔ میں پیر صاحب کو جامع مسجد اور ادارے کے اس عبادت گاہ کی سنگ بنیاد پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ جلد از جلد یہ نمازوں کا، عبادتوں کا اور سجدوں کا مرکز بنے گا۔ میں جب صوفیوں کی بات آتی میں اندر بڑا شرمسار ہو جاتا ہوں کہ صوفیاں کدھر اور ہم کدھر، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری تمام تر نقائص، خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پیروکاری کا یا سجادوں کی سجادہ نشینی کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، وہ لوگ بہر حال اہل حق تھے۔ ہم نے کوتاہیاں سہیں، کمزوریاں سہیں، خامیاں سہیں،
لیکن وہ حق کے ساتھ تھے اور حق ان کے ساتھ تھا، اس پہ ہمارا کامل یقین ہے۔ اور دوسرا ہے کہ جس طرح کہا گیا ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں تو پاک لوگوں کو، پاک باز لوگوں کو پسند کرتا ہوں گرچہ میں خود نہیں ہوں، شاید اس محبت کی وجہ سے ہماری بھی کوئی اصلاح اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ وحسن اولئک رفیقا کے مصداق، ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمرے میں اور ان کے جو جوتوں کے خادم ہیں جو ان کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے روز رہیں گے، ہم بھی ان میں حساب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ میں مختصراً بات کروں گا کہ پیغام پاکستان اور آج کی نشست کا عنوان ہے تصوف۔ میں اگر تلخیص اور اختصار کے ساتھ کہوں کہ جب آپ پیغام پاکستان کو پڑھتے ہیں اور اس کی تمام مندرجات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ صوفیاء کرام کا یہی منش تھا۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات عین پیغام پاکستان میں منعکس ہے، اس لیے کہ صوفیاء کرام کے پیغامات وہ تحمل اور برداشت کے ہیں، وہ قبولیت کے ہیں، اور وہ ان کے پیغامات اختلاف اور انتشار کی بجائے یکجہتی کے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، جب آپ کی طرف ایک مرید کنچی لے آیا تحفے کے طور پر تو آپ نے انہیں کہا کہ کاش آپ سوئی اور داغا لے آتے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنچی کا کام ہے کاٹنا اور داغے اور سوئی کا کام ہے اکٹھے کرنا، متحد کرنا۔ تو صوفیاء کی جتنی تعلیمات ہیں اس میں انتہائی ٹھہراؤ، تحمل اور برداشت آپ کو نظر آتا ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں وہ مفقود نظر آتا ہے۔ آپ شعلہ بیانی کو جو منبر سے آگ اگل رہی ہوتی ہے اور وہ کافر، وہ منافق، وہ زندیق، وہ فاسق، کوئی تکفیر، تدلیل، تفسیق تو ہم نے ایسے آسان کام بنا دیا ہے جیسے ہمارے گھر کا کوئی تحفہ ہے اور ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ صوفیاء کرام کا جو منش ہے وہ اکثر متصادم ہے۔ سید الطائفہ بایزید بستامی، جس کو کسی نے کہا کہ بایزید، اس نے کہا نہیں میں با حسین ہوں۔ بایزید بستامی کو ایک شخص آیا، اس نے اسے کہا کہ حضرت آپ کی یہ داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کا دم اچھا ہے؟ آج کا کوئی پیر یا مرید ہوتا تو واجب القتل ہو جاتا، اس کا تو پھر اس جہان میں ٹھہرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ لیکن برداشت اور تحمل کے اس معیار کو آپ دیکھیں، بایزید بستامی اسے کہتے ہیں کہ یہ اب مجھ سے نہ پوچھے، یہ میری موت کے دن یہ فیصلہ ہوگا، اگر میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا تو میں آپ کے بیل سے بہتر ہوں اور میرا یہ داڑھی آپ کے بیل کے دم سے بہتر ہے، اور اگر میں اس نعمت سے محروم رہوں تو آپ کا یہ جانور اور اس کا دم مجھ سے پھر بہتر ہے۔ اب اگر اس وقت کا کوئی مولوی ہوتا، کوئی صاحب سجادہ ہوتا، وہ آپ نے داڑھی کو گالی دی، تم گستاخ ہو گئے، تم کافر ہو گئے، تم مرتد ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے جوابات ہوتے۔ لیکن اس نے لوگوں کو دو باتیں بتائی کہ برداشت، سخت بات کا جواب جو ہے کس طرح نرمی سے دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایمان کی اہمیت اور ایمان کی حفاظت اور ایمان کی بقا جو ہے
یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو یہ جو نرمی ہوتی ہے، نرمی میں بڑی طاقت ہوتی ہے. پانی کتنا نرم اور ایک سلیقے کے ساتھ چلتا ہے، لیکن پہاڑ میں وہی پانی اپنا رستہ بنا لیتا ہے. پہاڑوں میں رستے بنانا یہ پانی کا کام ہے. کاش ہماری خطابت میں، ہماری واعظ میں، ہماری گفتگو میں اس دن علماء کا پاکستان لیول کے سارے علماء موجود تھے، تو ان کو میں نے گزارش کی کہ جب کرکٹ میچ ہوتا ہے 2020 تو وہاں پہ لوگ میچ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور جب مولوی کا خطبہ ہوتا ہے تو بشمول میرے ہم آخری کوشش کرتے ہیں کہ جب دوسرا اذان پڑھ رہا ہوتا اور خطبہ شروع ہو تو اس وقت مسجد میں پہنچ جائیں. وجہ کیا ہے؟ میں استثناء ہے، بعض لوگ اب بھی ایسے ہیں جن کے خطبے سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے لیے پہلی صفوں میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بہت چند معدود لوگ ہیں. میں نے ان کو یہی گزارش کی کہ شاید ہماری لہجوں میں، ہماری طرز گفتگو میں، ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے اس میں وہ تنوع نہیں ہے. ہر روز وہی تقریر وہی تقریر وہی تقریر، تو ظاہر ہے لوگ اکتا جاتے ہیں. پھر یا کسی کی تکفیر کرو، کسی کی تفسیر کرو، یہ چیزیں لوگ پسند نہیں کرتے. اگر اس کو آپ مسلسل جو ہے یہی روش رہا تو پھر ظاہر ہے لوگوں کا برداشت جو ہے وہ جواب دے جاتا ہے. میں گفتگو مجھ سے لمبی ہوتی جا رہی، لیکن میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جو صوفیاء کرام کا منش ہے اور ان کا منصب ہے اور ان کا طریقہ ہے، انہوں نے تو صوفیاء کرام نے جنید بغدادی سے پوچھا گیا رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ کی دین کو کوئی 2 کلمات میں اس کا خلاصہ بیان کرے تو کس طرح بیان کرے؟ جنید بغدادی نے فرمایا کہ العظمت لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی حکم کی بڑائی اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا یہ دین کا خلاصہ ہے. صوفیاء کرام نے تو یہی کیا. ابھی سیدنا سید احمد کبیر الرفاعی کا ذکر ہو رہا تھا. سیدنا احمد کبیر الرفاعی بصرہ سے بغداد آ رہے ہیں تو رستے میں امارہ آتا ہے، تو امارہ میں ایک کتے کو دیکھا. بغداد میں موردین محبین انتظار میں ہیں، حضرت پہنچ رہے ہیں، حضرت پہنچ رہے ہیں. حضرت امارہ میں رکے، 14 دن امارہ میں رکے. کیوں رکے؟ ایک کتے کو دیکھا جو کہ اس پہ خارش کی بیماری تھی، سارا بدن زخمی ہو گیا تھا. حضرت 14 دن رکے، ہر رات اس کو گرم تیل سے اس کا مالش کرتے تھے، صبح گرم پانی سے نہلاتے تھے. جب اسے لگا کہ یہ کتا ٹھیک ہو گیا تو جا کے مریدین نے پوچھا، انہوں نے کہا میں تو کتی کی خدمت میں ادھر بیٹھا تھا امارہ میں، قیامت کے دن مجھے رب پوچھے گا کہ کیا آپ کے دل میں اس کتے کے لیے اتنی شفقت نہیں تھی کہ آپ ادھر اس کے لیے تھوڑا رک جاتے. مالک ابن دینار سے پوچھا گیا کہ آپ کی بڑی عمل جو اللہ تعالیٰ کہ ہاں کوئی اس کی قبولیت ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹھنڈی رات جب برف برس رہی تھی اور ایک ٹنگ کی ماری ایک بلی آ گئی اور اس بلی کو میں نے اپنے گرم جو اول کا جو جبہ تھا اس جبہ کے اندر اس کو ساری رات میں نے رکھا تاکہ یہ گرم ہو جائے. میرے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وسیلہ ہوگا تو میرا یہ عمل ہوگا. یہ صوفیاء کرام کی جو شفقت ہے، جو نرمی ہے، ہم روز بروز اس پیغام سے اور تو اور میرا گلہ شکوہ ان لوگوں سے جو صوفیاء کرام کے تعلیمات کا وارث اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو خواجہ معین الدین چشتی اور
خواجہ بہاؤدین نقشبند اور شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی اور سید احمد کبیر رفاعی اور سید احمد تیجانی اور ان کا ذکر کیے بغیر جو تکتے نہیں، ان لوگوں کا یہ حال ہے. باقی لوگوں سے ہم کیا اس پہ گلہ شکوہ کریں گے؟ تو ہمیں واپس جب تک ان تعلیمات کی طرف لوٹتے نہیں، واپس نہیں آتے، تو شاید ہمارا کام اور مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس طریقے تبلیغ کو، طریقے ارشاد کو جس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مشرف بہ اسلام کیا، نہ کسی کا گلا کاٹا، نہ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اپنے کردار سے اور اپنے حسن اخلاق سے یہ سارے منازل انہوں نے طے کیے ہیں. پاکستان کی بقا کے لیے میں آپ کو میرا اپنا ایک خدشہ ہے، باوجود اس کے کہ میرے پاکستان کی سلامتی پہ یقین ہے، اور مجھے یہ پتہ نہیں، میرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ نے اس ملک سے کوئی بڑا کام لینا ہے، اور امہ کی قیادت کے لیے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک نے قیامت کی صبح تک آباد رہنا ہے. لیکن ساتھ مجھے جو خدشہ ہے وہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس ملک کو کچھ ہوگا تو دو تشددات سے ہوگا، ایک مذہبی تشدد اور ایک لسانی تشدد. یہ دونوں چیزیں جو ہے اگر اس ملک کو نقصان پہنچے گا تو خدا نہ کرے تو ان تشددات، مذہبی تشدد اور دوسرے نمبر پہ ہے لسانی تشدد. اس میں مسجد کا، ممبر کا، محراب کا، خانقاہ کا، امام بارگاہ کا، مدرسے کا جو رول اور کردار ہے وہ ایک دفعہ پھر اس پہ پیغام پاکستان کے حوالے، کیونکہ پیغام پاکستان آئین پاکستان کے بعد ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ بہت مستند ہے. اس پہ تمام علماء نے، کتنے علماء نے رضوان صاحب 5000 سے زیادہ، رضوان صاحب چونکہ اس پورے پروسیس میں موجود تھے تو 5000 سے زائد تمام مسالک، اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس پہ دستخط کیے ہیں. تو اس پیغام کی روشنی میں ہمیں اپنا یہ سارا، اور یہ پیغام صرف یہ کہ اتنے کانفرنسز میں رہے، ہمارے مدرسوں میں جائے، ہمارے مساجد کی خطبات کا زینت بنے، ہمارے کریکولم کا اور نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا حصہ بنے. اس حوالے سے ہمیں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے محترم سید یوسف نسیم صاحب نے بات کی ہے. دیکھیں، پیغام پاکستان کا ایجنڈا یہ کسی حکومت کا نہیں ہے، ریاست کا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، کوئی کبھی ایک ہوگا کبھی دوسرا ہوگا، لیکن پاکستان نے کہیں نہیں جانا ہے. یہ ایجنڈا پیغام پاکستان کا ہے، ریاست کا ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. عمران خان نے جو ابھی سید یوسف نسیم صاحب نے فرمایا، اس کی طرف اشارہ کیا، جو اسلاموفوبیا کے بارے میں انٹرنیشنل ہر فورم کے انہوں نے استعمال کیا کہ اسلام کے خلاف جو عالمی نفرت ہے اور اسلام کو ایک خوفناک مذہب کے طور پر جس طرح پیش کیا جا رہا ہے، اسلاموفوبیا کے خلاف عمران خان نے ہر فورم کو استعمال کیا. اور آخری جو اس کی الجزیرہ کا انٹرویو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کی تمام انٹرنیشنل فورم کو، کبھی آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آج کل بہت آسان ہے، اور ان کی خطابات کو آپ نکالیں. جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا، آج اس کا رد عمل کیا ہے؟ آج رد عمل اس کا یہ ہے، اس بیانیے کو آگے بڑھانے کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہے کہ صدر پیوٹن کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے یہ نہیں کہ آپ نبی کی گستاخی کریں. صدر پیوٹن کہتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن صدر پیوٹن کی بات کو میری مسجد والی بات ہماری مسجد کی مقتدیوں تک رہتی ہے، اور صدر پیوٹن کی اس جملے پہ پورا 1 مہینہ دنیا کو لگا اس پہ بحث کرتے ہوئے. لیکن صدر پیوٹن نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ بات عمران خان نے ہر فورم پہ کہہ دی.
2 दिन पहले कनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरे मुल्क में इस्लाम के खिलाफ मुनाफरत के लिए कोई चांस और कोई मौका नहीं है। उस पे वहां पे मुतशद्दिद तबकात ने, मसीही या यहूदी मुतशद्दिद तबकात ने बहुत रिएक्शन किया है, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उसकी ये गुफ्तगू वहां पे वो अहमियत रखती है पूरी दुनिया के लिए। ये जो फर्क आ रहा है, ये इमरान खान की उस पैगाम की वजह से जो इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने कहा। मैं समझता हूं कि पैगाम पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ी हद तक काम हो गया है और उस पे मजीद काम की ज़रूरत है, मजीद इस पैगाम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पीर साहब, मुझे पता है, अली रज़ा साहब और इस तरह के मेरे जितने दाएं बाएं मेरे साथी हैं, और हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने तंग भी किया। पता नहीं किस तरह के फतवे मेरे फोटो के साथ, कभी मंदिर का फोटो लगाया जाता है, कभी गुरुद्वारे का फोटो लगाया जाता है, कभी मुझे हिंदू बनाया जाता है, कभी सिख बनाया जाता है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मैं अल्लाह के यहाँ उसकी दीन का और उसके नबी के हुक्म पर अमल पैरा हूं, लोग मुझे क्या कहते हैं वो उसका कोई परवाह नहीं। ला यखाफून लौमत लाइम। मुझे पाकिस्तान की बात करनी है, मुझे पाकिस्तान की फिक्र करनी है, और पाकिस्तान का कोई भी बासी, पाकिस्तान आने वाला, पाकिस्तान की वीजा पर यहां पर रहने वाला कोई भी शख्स, उसके खून का, वो मुसलमान है, वो यहूदी है, वो मसीही है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो कैलाश है, वो जो भी है, उसके खून, जान और माल का इतना तहफ्फुज और इतना महफूज है अल्लाह के यहां जितना मेरा और आपका है। आप उठाएं किताबों को, फुकहा को, कुरान सुन्नत की तालीमात को, आपको यही नजर आएगा और इससे यही आपको पता चलेगा। तो इस माहौल में मैं चाहूंगा कि जो 2-3 रोज पहले पेशावर में एक पादरी को कत्ल किया गया है, उसकी तहकीकात सूबाई हुकूमत कर रही है, लेकिन इस तरह के जो बार बार वाकयात हो रहे हैं, जो सियालकोट का वाकया हुआ 2 महीने पहले, अब 2 महीने नहीं गुजरे कि ये वाकया हुआ, इसका मकसद क्या होता है? इसके पीछे मुमकिन है कोई यहां उसमें इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन इसके पीछे जो एजेंडा है, जो नस्बुलैन है, जो मकसद है, वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर अकेला करना और बदनाम करने की कोशिश है। ये वो मुल्क है जिसमें अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। इस तरह का एक वाक़या करके हमारे पूरे उस इमेज को, उस तस्वुर को मसख़ किया जाता है। हम इस तरह की वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत सारे उलमा, कल भी एक उलमा का एक ग्रुप चला गया था उधर उनके साथ इजहारी यकजहती के लिए, और उन्होंने अपनी कंडेमिनेशन का कि इस पे हम मज़म्मत करते हैं। इस तरह जो सियालकोट का वाक़या था, तमाम मजहबी तंजीमों ने, उलमा ने, मशाइख ने उसकी मज़म्मत की। इस तरह की आवाज़ें उठनी चाहिए ताकि हमारे मुआशरे में जो इंतशार है, जो नफ़रत है, इसका हम इलाज कर सके। इंशाअल्लाह ताला हमने इस मुल्क को बचाने और तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को असली जो इसका सूरत है और इसकी हैसियत है, उसको वापस लाना है। एक ऐसा पाकिस्तान जो पुरअमन पाकिस्तान हो। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमान खुसूसी, बहुत ही काबिल कदर साहिब इज़्ज़त शरफ हज़रत पीर डॉक्टर नूरुल्लाह कादरी साहब, वफाकी वज़ीर मज़हब अमूर हुकूमत पाकिस्तान। बहुत जामे आज के टॉपिक पर खिताब उन्होंने किया। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। लामा हसन रजा साहब जो प्रिंसिपल हैं रजा इस्लामी कॉलेज के, तालब रजा साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं, मैं तो इसको स्किप कर रहा था कि यार जो यहाँ जनाब मेहमान खुसूसी पूरा प्रोजेक्ट है एजुकेशन का, मेंटोर यूथ स्कूल सिस्टम है, यहाँ मॉडर्न मदरसा रजा इस्लामिया कॉलेज है, यहाँ बच्चियों के तफसीरुल कुरान की क्लासेस हैं, बहुत चीज़ें यहाँ हो रही हैं, खानका का सिलसिला है, रूहानी महफिल होती हैं। तो बच्चों का कंपटीशन हुआ था, क्विकली ये स्टेज के पीछे
چونکہ ہماری جو کمٹمنٹ تھی حضرت پیر صاحب کی یہ تھی کہ ان کو لنگر کا میں ابھی بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں لنگر گرما گرم ملے گا لیکن انہیں جانا ہے، تو اس لیے یہ جو بچے ہیں فوراً یہاں اسٹیج کے پیچھے آ جائے، یہ اپنا پرائز لے لے حضرت پیر صاحب کے ہاتھوں سے۔ ہمارے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب UK کے جو اسکالر ہیں وہ بھی اپنی بک صدائے تکبیر ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد آپ بیٹھیں یہاں، خطابات بھی ہوں گے۔ اس جیسے یہ پرائز کا سلسلہ ختم ہوگا سردار پیر اجلال حسین بخاری صاحب آپ خطاب کریں گے۔ میں ویلکم کروں گا درگاہ بزال شریف کے سجادہ شریف پیر سید عابد حسین گیلانی صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے۔ اس دوران پیر محمود بخاری صاحب مستانہ علیہ بسان تشریف فرما ہوئے، ہمارے درگاہ قادر آباد شریف اور تمام دیگر درگاہوں کے لوگ بھی آئے، یو آر ویلکم۔ تو بچے آ جائیں اور اپنا پرائز لیں، اس کے بعد سلسلہ جانا، مہربانی جی۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا انتہائی قابل قدر محترم علامہ صاحبزادہ حسین احمد نذیری صاحب، جو کہ شیخ الحدیث و تفسیر ہمارے استاد تھے، علامہ شیخ الحدیث اسحاق نذیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، آپ محتمم ہیں جامعہ اسلامیہ نظیریہ اسلام آباد کی، ان سے گزارش ہے اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید محمد علی رضا بخاری صاحب کو اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر اور اس عظیم الشان مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام پیغام پاکستان تصوف کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ سامعین محتشم، تصوف کا جو لفظ ہے یہ مشتق ہے من الصفہ سے۔ صفہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین اسلام کی تعلیم سیکھا کرتے تھے، حاصل کیا کرتے تھے۔ تو صوفیاء وہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں جو ان اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اصحاب صفہ کے طریقے پر چلنے والے کا نام صوفی ہے۔ جو ان کے انداز کو اپناتا ہے، جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ صوفی بن جاتا ہے۔ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتی ہے قومی وحدت کے لیے قومی بیانیہ، پیغام پاکستان کا فروغ اور قومی ضابطۂ اخلاق پر مکمل عمل ناگزیر ہے۔ یہ کانفرنس ہر طرح کی افتراق و انتشار اور انتہا پسندی کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ کیا یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے تائید کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کشمیریوں کے ارادوں اور عزم کو نہیں توڑ سکی۔ کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے اور وہ یہ منزل حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ نیز یہ فورم عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ کشمیر کی صورتحال کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور باشندگان ریاست جموں و کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ آپ سب اس قرارداد کی تائید کرتے ہیں؟ بالخصوص آزاد کشمیر اسمبلی سے ختم نبوت بل، مقدس ہستیوں کے ناموں کے قراردادوں کی منظوری اور علاقائی برادری ازم کے خلاف اور اتحاد بین المسلمین کے لیے
فکری اور قلمی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتی ہے اور اس امر کا اظہار کرتی ہے کہ ملک بھر کے علماء مشائخ پیر سید علی رضا بخاری صاحب کی قومی خدمات کو سراہتے ہوئے اور ان کی غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں۔ کیا آپ احباب اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں؟ کہ یہ بات ڈکی چھپی نہیں کہ قیام پاکستان کے اندر اور استحکام پاکستان کے اندر علماء مشائخ کا ہمیشہ سے لازوال مرکزی مثالی اور کلیدی کردار رہا ہے۔ اور اگر میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے خطہ کشمیر کی درگاہوں کا ذکر کرتا چلوں تو اس میں خانقاہ عالیہ قادریہ گیلانیہ حسن آباد بدھال شریف، خانقاہ عالیہ سواوا شریف اور خانقاہ عالیہ بساں شریف کا مرکزی مثالی مجاہدانہ اور ایک فوجی کی حیثیت سے کردار رہا ہے۔ اور آج یہ اسی منزل کے راہی اور اسی راہ کے مسافر یہ اس مشن کی تکمیل کے لیے انہی کے ثبوت ہونے کی حیثیت سے یہ لوگ آگے بڑھے ہیں۔ بالخصوص بانیان پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب، پیر سید عابد حسین شاہ صاحب بدھال شریف اور میرے انتہائی محسنین اور مشفقین ڈاکٹر پروفیسر پیر سید محمد علی رضا بخاری صاحب اور حریت لیڈر ایڈوکیٹ پروفیسر پیر سید یوسف نسیم بخاری صاحب، ان کی اس سلسلہ میں گراں قدر خدمات، انتھک محنت، کوشش اور کاوش پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے ہمیں موجودہ فرقہ واریت جو ہے، رافضیت، ناصبیت، بلوائیت، مروانیت اور خارجیت کے بتوں کو پاش کر کے علماء و مشائخ کے بلکہ صوفیاء کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کے اور مردان حق آگاہ کی ترجمانی کرتے ہوئے، مردان حق بھی کی ان تعلیمات کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں اس مشن کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں اپنی قرارداد کی طرف آتا ہوں۔ آج کی اتحاد ملت کونسل کے زیر اہتمام پیغام پاکستان تصوف کانفرنس اہل بیت اطہار خصوصاً سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت مالکہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین اور آپ کے جمی رفقا شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین علیہ السلام کی بارگاہ میں بصد ادب و احترام کروڑوں سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور حسینی کردار کی پاسداری کرنا دارین کی سعادت اور کامیابی کا سبب ہے۔ اتحاد و یگانگت کو فروغ دیتے ہوئے اس مقدس مشن کو جاری رکھنا قومی بقا کا ضامن ہے۔ آپ اس قرارداد کی جو ہے وہ تائید کرتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، فقر و فاقہ ہے فقط اندوہ تلگیری۔ یہ کانفرنس سمجھتی ہے کہ آزادی اور خود مختاری، ملکی حدود کی حفاظت اور قومی سلامتی کا تحفظ قوم کی پہلی ضرورت ہے۔ دفاع وطن، دفاع نظریہ، شخصیت اور پہچان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عسکری قوت کے ساتھ سیاسی، جمہوری، معاشی، مادی اور اخلاقی قوت بھی ضروری ہے، اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ وطن کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ کیا یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ جزاک اللہ۔